ٹائگر اور کاکپٹ کے درمیان ہسٹریائی حالت میں مبتلا لوگوں کی ایک دیوار حائل تھی۔ ننھے منھے بچے رو رہے تھے اور اپنے والدین کو تلاش کر رہے تھے جو افراتفری کی حالت میں جہاز کے نہ جانے کس حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس ہجوم میں چند ایسے بزنس مین بھی موجود تھے جو موت کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود اپنے بریف کیس سینے سے چمٹائے کھڑے تھے۔ بوڑھی عورتیں نیلگوں نسوں والی انگلیوں سے کسی نہ کسی شے کا سہارا لینے کی کوشش میں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ہر شخص اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سیفٹی بیلٹ باندھنے کے لیے بے چین تھا اور اس کوشش میں کسی کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ بدنظمی کے باعث کوئی ان کے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے۔ چند ایک پرسکون بھی تھے، وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ بعض کی آواز تیز اور بلند تھی، مچھلی بازار کا سا سما تھا اور کسی کی کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹائگر کے لیے اس ہجوم میں سے گزرنا مشکل کام تھا، لیکن اس کی جسمانی حرکات میں بے پناہ تیزی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم ربر کا بنا ہوا ہو۔ وہ بار بار اپنے سامنے آنے والوں کو بچاتا ہوا ایزل کی تنگ جگہ سے کاکپٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس پر کسی ایسی مچھلی کا گمان ہوتا جو سمندر میں چٹانوں سے بچ کر تیزی سے تیر رہی ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کاکپٹ تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنی انسانی جانیں تباہ ہو جاتی۔ جب وہ ہجوم سے نکلا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مویشیوں کے کسی بہت بڑے ریوڑ میں پھنس کر بمشکل باہر نکلا ہو۔ کپڑوں اور انسانی جسموں کے اس طوفان سے باہر آ کر اس نے ایک طویل سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ جہاز کے مسافر عام قسم کے لوگ ہیں، ان کو کبھی موت سے آمنا سامنا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ممکن ہے ان میں سے کسی ایک آدھ کو کسی ویران گلی میں کسی خطرناک صورتحال سے پالا پڑ چکا ہو، لیکن یہاں جہاز میں ایک بحرانی فضا تھی۔ اس فضا میں ہر آدمی خود غرض بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جہاز کے وہ مسافر جن کے چہرے بتاتے تھے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، کم از کم انہیں ہی افراتفری سے محفوظ رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سب کے سب بتکے ہوئے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو روندتے ہوئے کسی نہ کسی سیٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے قریبی سیٹیں پر ہوئیں، پھر لوگ عقب میں خالی سیٹوں کی طرف دوڑ پڑے جنہیں ابھی تک کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بعض اپنی سیٹ تک پہنچنے کے باوجود سیٹ سے محروم تھے کیونکہ ان پر پہلے ہی کسی نہ کسی نے قبضہ جما لیا تھا۔ کچھ لوگ ان غاصب مسافروں سے الجھ پڑے تھے اور بعض ہراساں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اس حالت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاز تیزی سے سمندر کی طرف جھک رہا تھا۔ ٹائگر کے ذہن میں وہ روحانی گھڑی چلنے لگی جس سے وقت کا اندازہ رکھنا اس کے لیے بالکل اسی طرح ممکن تھا جیسے کوئی شخص کلائی گھڑی کے ذریعے رکھ سکتا ہے۔ 46، 46، 47، 48۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی اس کے پاس کافی وقت تھا۔ یہ وقت ایک عام آدمی کے لیے نہ ہونے کے برابر صحیح، لیکن ٹائگر کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ گویا وہ کاکپٹ تک چند لمحے پیشتر ہی پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم سے نجات ملتے ہی ٹائگر نے کاکپٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں اب روشنی نظر آ رہی تھی اور پھر اسے برازو دکھائی دیا۔ وہ ایزل کے سینٹر سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو ایئر ہوسٹس جین کو اس طرح تھامے ہوئے تھا کہ اس کی کوہنی اور کلائی کا درمیانی حصہ جین کے نرخرے پر جمع ہوا تھا۔ یہ ایک مخصوص داؤ تھا جس کے ذریعے محض ایک جھٹکے میں گردن توڑی جا سکتی تھی۔ ٹائگر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ برازو کے بائیں ہاتھ میں .357 کا خوفناک میگنم چمک رہا تھا۔ اس ریوالور کی نال ایئر ہوسٹس کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ابلی سی لگ رہی تھی۔ اس کے حسین ملائم گال اس وقت موت کے خوف سے زرد اور بربرے لگ رہے تھے۔ ٹائگر اپنی جگہ منجمد سا کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں چلنے والی گھڑی اب بھی ٹک ٹک کر کے اسے وقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ 55، 56۔ ٹائگر کو اندازہ ہو گیا کہ برازو جہاز میں موجود کسی بھی شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر جہاز کریش ہو گیا تو ایئر ہوسٹس کی موت یوں بھی یقینی تھی۔ برازو کو صرف اس کی اور موہان کی ضرورت تھی، ورنہ باقی لوگ اس کے نزدیک چیونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ٹائگر کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ برازو نے کسی موٹر بوٹ کا بندوبست کر رکھا ہے جو نیچے بحر شمالی کی لہروں پر انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سورج کے جھکاؤ سے اندازہ لگایا کہ وہ مشرق کی جانب بڑھتے ہوئے گہرے پانیوں کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ جیسے ہی جہاز پانی کی سطح سے ٹکرائے گا، برازو تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، جبکہ جہاز کے مسافروں میں سے ایک بھی گواہی دینے کے لیے زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت ٹائگر کا دل بے حد گداز ہو رہا تھا۔ انسانی زندگی کی قدر و منزلت اس کے نزدیک کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اس نے ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایئر ہوسٹس اچانک ہی شفاق قسم کی موت کا شکار ہو جائے گا۔
یہ موت اس کے لیے بے حد ناقابل فہم ہوگی۔ اس کے باوجود وہ اس سے یہی درخواست کرے گی کہ ٹائیگر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے۔ اسے اس 25-26 سالہ حسین لڑکی پر رحم آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں جین کی نگاہوں سے چار ہوئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائے تیر رہے ہیں، اور ان دھندلاہٹوں کے پس منظر میں دور کہیں وہ اپنی زندگی کے ان لمحوں کی تصویریں سجائے ہوئے تھی جن کی یادیں اس کے لیے سرمایہ حیات کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ جاگتے میں اپنی موت کا خواب دیکھ رہی تھی۔ چشم تصور اسے دکھا رہی تھی کہ اس کی کھوپڑی کس طرح گولی سے اڑ گئی ہے اور کس طرح اس کے چیتڑے جہاز کی فضا میں بکھر گئے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ غالباً ایسا ہی کوئی بھیانک خیال کسی سانپ کی طرح اس کے ذہن میں رینگ گیا ہوگا۔ ٹائیگر نے یہ چند لمحے محض سوچنے میں ہی ضائع نہیں کیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جہاز ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ سمندر کی سطح سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فاصلہ جس قدر کم ہوتا جا رہا تھا، جہاز میں موجود لوگوں کی موت اتنے ہی قریب آتی جا رہی تھی۔ 68، 69، 70، 71 اس کے ذہن میں چلتی ہوئی گھڑی وقت کا احساس دلاتی رہی۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ ایئر ہوسٹس مرنا نہیں چاہتی، پھر اسے آخر دوسروں پر کیوں قربان کیا جائے؟ ایئر ہوسٹس ہونا کوئی جرم تو نہیں، شہزاد ٹائیگر ہونا بلا کب جرم ہے؟ مجھے بھی نہیں مرنا چاہیے، صرف قصوروار ہی کو مرنا چاہیے۔ لیکن قصوروار کون ہے؟ برازو نہیں، فانگ، صرف اور صرف فانگ۔ اسے ہر حال میں مرنا پڑے گا۔ اچانک ٹائیگر نے اپنی مہارت اور تیز رفتاری آزمانے کا خطرناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بے تاثر ہی رہنے دی تاکہ برازو کو اس کے عزائم کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس نے حملہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برازو گولی چلانے سے باز نہیں رہے گا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گولی چلانے کے لیے ٹریگر دبانا پڑتا ہے اور ٹریگر دبانے میں وقت صرف ہوتا ہے۔ یہ وقت ٹائیگر کے لیے مہلت کا وقفہ تھا۔ یہ وقفہ بڑھ بھی سکتا تھا کیونکہ اسے شہزاد ٹائیگر کو روکنے کے لیے ایئر ہوسٹس کو نشانہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایئر ہوسٹس ٹائیگر کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے تو محض ایک نفسیاتی سا حربہ استعمال کیا تھا تاکہ کریش لینڈنگ تک لوگوں کو خود سے دور رکھ سکے۔ ٹائیگر کو رکتے دیکھ کر برازو کے ہونٹوں پر بڑی ہی مکروہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کا نفسیاتی حربہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے، جبکہ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ وہ جیسے ہی قدم آگے بڑھائے گا، برازو فوراً لڑکی سے کم از کم ایک قدم دور ہٹ کر اس پر ریوالور تان کر فائر کر دے گا۔ لیکن یہ فائر بھی یا تو محض اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کرے گا یا پھر اسے زخمی کرنے کے لیے۔ ٹائیگر کو اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ برازو اسے کم از کم اس جہاز میں موت سے ہمکنار کرنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے اس نے اسے مارنے کے لیے کوئی خاص ترکیب سوچ رکھی ہو اور یوں وہ اس سے اپنی عبرتناک شکست کا انتقام لینا چاہتا ہو۔ ٹائیگر کے ذہن میں گھڑی مسلسل چل رہی تھی اور وہ وقت کے سلسلے میں بے حد محتاط تھا۔ اس نے محتاط انداز میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قدم فوراً ہی رد عمل ظاہر ہوا۔ برازو کے بازو نے حرکت کی اور ریوالور کا دستہ شدت سے ایئر ہوسٹس کے جبڑے سے ٹکرایا۔ جین مارے تکلیف کے سمٹ گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی ایسی مچھلی ہو جسے پانی سے نکال کر خشکی پر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس نے سانس لینے کے لیے ہانپنا شروع کیا تو اس کا جسم کسی بے جان گلہری کی طرح گھومنے لگا۔ حالانکہ وہ یہ جدوجہد خود کو چھڑانے کے لیے نہیں کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا گزرے گی۔ ابھی برازو کا ایک بازو اس کی گردن پر جمع ہوا تھا۔ وہ خود تو زندہ رہنے کے لیے خود کو ساکت رکھنا چاہتی تھی، لیکن جسم پرسکون ہونے کے لیے نرخرے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک ہی ہستی میں دو متضاد تاثرات ٹائیگر نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن جین جیسی کسی معصوم لڑکی کو ایسی کیفیت میں مبتلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹائیگر نے دوسرا قدم اٹھایا۔ وہ رفتار کے سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہوا تھا۔ برازو بھی بے خبر نہیں تھا۔ وہ بے حد محتاط تھا اور کسی الیکٹرانک کیلکولیٹر کسی سرد مہری سے ٹائیگر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائیگر ابھی اپنے حریف سے زیادہ قریب نہیں پہنچا تھا اور اس فاصلے کا احساس برازو کو بھی تھا جیسے ٹائیگر نے ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے تک کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ بالکل اسی طرح بلیک سرکل کے اس درندے نے بھی سوچ رکھا تھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں چلتی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک اب 95، 96 اور 97 گن رہی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی دھڑکنیں پرسکون کر لی۔ کریش لینڈنگ میں 2.5 منٹ یا اس سے بھی چند لمحے کم کا وقت رہ گیا تھا۔ ٹائیگر کا ذہن پائلٹ کی طرف چلا گیا۔ وہ حیران تھا کہ آیا اس وقت بلیک سرکل کا کوئی ہونڈا پائلٹ کے سر پر مسلط ہوگا یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ برازو نے محض کسی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی سے خوف زدہ کر کے اسے اپنا حکم ماننے پر مجبور کر رکھا ہو۔ کیا جہاز کا رخ ٹھیک اسی حصے کی طرف ہے جہاں برازو کو لینے کے لیے کوئی کشتی موجود ہوگی؟ برازو پلکیں جھپکائے بغیر خاموش کھڑا اس کا مطالبہ کرنے میں مصروف تھا۔
مان ٹائیگر نے محسوس کر لیا کہ برازو اس کے ارادے کی بو سونگھ چکا ہے۔ برازو نے محسوس کیا کہ وہ اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر اپنے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتا، ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ برازو نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک ہی ایئر ہوسٹس کی کمر پر ایک زوردار لات جما دی۔ وہ ٹھوکریں کھا کر یوں ٹائیگر کی طرف آئی جیسے کوئی نسوانی شکل کی میزائل رہی ہو۔ ٹائیگر اپنی جگہ منجمد سا ہو کر رہ گیا اور پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ برازو نے اس پر فائر کرنے کی بجائے ریوالور والا ہاتھ جہاز کی کھڑکیوں میں سے ایک کی طرف اٹھا دیا تھا۔ پھر ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، گولی کی چکا چوند پیدا ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے میں سوراخ ہوتے ہی یوں محسوس ہونے لگا جیسے دنیا جہاں کی پاگل ہوائیں بدروہیں بن کر چیختی ہوئی جہاز کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہوں جہاں اس وقت ٹائیگر کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے جین کو سنبھالا جو اس سے ٹکرانے ہی والی تھی۔ دفعتاً ایک دلدوز چیخ نے ٹائیگر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس نے دیکھا جہاں سے کھڑکی ٹوٹی تھی وہاں سے ایک مسافر کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اب وہاں میگزین اور اخبارات زخمی پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے اڑنے لگے تھے۔ یہ صورتحال عین اس وقت پیدا ہوئی جب جہاز کا منہ سطح آب سے قریب تر تھا۔ پھر جہاز پانی کی قبر پر جھکتا چلا گیا۔ اسی لمحے اچانک آکسیجن ماسک لٹک گئے۔ ٹائیگر نے ایئر ہوسٹس کو ایک طرف ڈال دیا اور خود کاکپٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ برازو اب اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اسے کاکپٹ کے دروازے میں داخل ہو کر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے کاکپٹ تک پہنچا لیکن اس وقت تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ہوا تیزی سے اندر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اوپر نگاہ اٹھائی تو اسے ایک آکسیجن ماسک لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اوپر اٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد ہی جہاز پانی میں گر جائے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ آکسیجن سے بھرپور ایک گہری سانس لے کر اپنے پھیپھڑوں میں ذخیرہ کر لے۔ اس نے ماسک اپنے منہ پر رکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ ابھی سانس مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ برازو نے کمال ہوشیاری سے آکسیجن کی بجائے کوئی اور گیس ہر ماسک کی طرف آنے والی نالیوں سے منسلک کر دی تھی۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ہر طرف بے ہوشی کا سمندر پھیل گیا ہو اور وہ اپنی تمام تر ہستی کے ساتھ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن گیس اس کی سوچوں سے کہیں زیادہ تیز اور اثر انگیز تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بے ہوش ہو کر ڈیر ہو گیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے آخری جو منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں تک آکسیجن ماسک کا سلسلہ نظر آ رہا تھا وہاں تک بے ہوش آدمیوں کے ڈیر ہی ڈیر لگ گئے تھے۔ کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور برازو برآمد ہوا۔ اس نے اپنے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا، پھر پشت پر لدے ہوئے آکسیجن ٹینک کو کھولنے لگا۔ اس دوران میں اس کی نظریں ایک انسانی جسم پر جمی رہیں جو دروازے کے قریب گوشت پوست کے بونڈے سے ڈیر کی طرح پڑا نظر آ رہا تھا۔ جہاز کے انجنوں کی دھیمی دھیمی آوازیں مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے جہاز کے کاکپٹ میں موجود عملے سے جو بات چیت کی تھی اس سے وہ بے حد مطمئن تھا۔ اس پائلٹ نے اس کی مرضی کے عین مطابق ہی عمل کیا تھا۔ جہاز جیسے ہی پانی کی سطح کے قریب پہنچا تھا پائلٹ نے اسے سطح سمندر کے متوازی کر لیا تھا اور پانی سے ٹکرانے کی بجائے جہاز افقی پرواز شروع کر دی تھی۔ شمالی بحر چین کی نیلگوں گہرائیوں کے اوپر اس وقت جہاز ایک خاص سمت میں اڑ رہا تھا اور گرم گرم ہوا کے جھونکے پیسنجر کیبن میں چکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ برازو کا رخ اب بھی جہاز کے عقبی حصے کی جانب تھا۔ وہ موہان کے قریب جا پہنچا۔ موہان ساکت پڑا تھا۔ اس کے نیچے برازو کا وہ پستول دبا ہوا تھا جس میں سے گولیوں کی بجائے ایسی سوئیاں فائر کی جاتی تھی جنہیں خواب آور دوا میں بجھایا گیا تھا۔ یہ سوئی جیسے ہی انسان کے جسم میں اترتی تھی اس پر بے ہوشی کا غلبہ ہو جاتا۔ موہان بھی اسی پستول کے باعث ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ برازو نے اوریس مون کے ہونہار شاگرد کو اٹھایا اور اسے گھسیٹتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو جہاز کے ایک پر کے اوپر کھلتا تھا۔ موہان کو دروازے کے قریب چھوڑ کر وہ واپس آیا اور بڑی سرعت سے اپنی افرادی قوت کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے بے ہوشی طاری کرنے والا ڈاٹ پسٹل اٹھا کر دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دوران میں اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف میں چکراتی رہی تھی۔ گوسیپی اور کورسائی نامی اس کے دو ساتھی جہاز کے باورچی خانے کے سامنے فرش پر پڑے تھے۔ ان میں سے گوسیپی کی ریڑھ کی ہڈی 3 مقامات سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک آنکھ کا خانہ اپنی پتلی سے محروم ہونے کی وجہ سے کسی خوفناک غار کے دہانے کی مانند لگ رہا تھا۔ برازو نے یہ منظر دیکھ کر افسوس کے اظہار میں سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اسے حیرت تھی کہ گوسیپی کنگ فو ماسٹر ہونے کے باوجود ہمیشہ ہتھیاروں پر کیوں انحصار کرتا تھا۔ کاش اس نے اپنے فن پر تکیہ کیا ہوتا۔ ممکن ہے اس طرح بھی وہ موت سے محفوظ نہ رہتا۔
لیکن کم از کم اس کی موت اتنی افسوسناک نہ ہوتی۔ اس کی نگاہ اپنے 2 افریقی ساتھیوں پر جم گئی۔ یہ دونوں بھی دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ برازو نے اس افریقی کی جانب دیکھا جو کھڑکی کے قریب سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی کھوپڑی پس گئی تھی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باعث اس کا سر بڑے ہی غیر فطری انداز میں اپنے ایک کندھے پر ڈلکا ہوا تھا۔ برازو دل ہی دل میں اوریس مون کے شاگرد کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ موہان اپنے فن میں واقعی ماہر تھا۔ اوریس مون نے واقعی اسے اس قدیم فن سے خوب اچھی طرح آراستہ کیا تھا۔ برازو نے دوسرے افریقی کا جائزہ لیا۔ اس کے منہ سے اتنا خون نکلا تھا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہایا ہوا لگ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے ساتھی بڑی ہی عبرتناک اموات کا شکار ہوئے تھے، تاہم برازو ان مناظر سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سا لطف محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ خود زندہ تھا اور یہ منظر دیکھنے کے لیے نہ صرف باقی رہ گیا تھا بلکہ اس نے اپنے حریفوں پر فتح بھی حاصل کر لی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک چیز پر جم گئی۔ یہ ایک کتاب تھی جس پر اوشان کے اقوال لکھا ہوا تھا۔ یہ چرمی جلد والی کتاب اس سیٹ کے نیچے پڑی تھی جہاں ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ کتاب کی چرمی جلد پرانی ہونے کی وجہ سے اپنی اصلی رنگت کھو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ کہیں سے کٹی پھٹی نہیں لگ رہی تھی۔ برازو کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھا لی اور پھر اس کی ورق گردانی کیے بغیر ہی اسے جیب میں ٹھونس لیا۔ اب وہ اپنے ہندوستانی ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ کاشی نام کا یہ ہندو کنگ فو ماسٹر جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح اب بھی اس میں زندگی کی رمق محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زندہ تھا۔ اس قدر ٹوٹ پھوٹ کے بعد زندہ رہنا ایک عجوبہ تھا اور برازو بے یقینی سے اس عجوبے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کاشی اس کے تمام ساتھیوں میں ذہین ترین اور سخت ترین آدمی ہے۔ اسے اس حالت میں مبتلا دیکھ کر پہلی بار برازو کو اپنے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر گردش کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جرجری سے لے کر رہ گیا۔ برازو نے کاشی کے ٹوٹے ہوئے لیکن زندہ جسم کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر اٹھایا اور اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کے سامنے کچھ دیر قبل موہان کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے کاشی کو موہان کے قریب ہی فرش پر احتیاط سے لیٹا دیا۔ اب وہ تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ ٹائیگر کے جسم پر ایک بھی نشان نہیں ہے۔ اس کی پپوٹوں میں خفیف سی پھڑپڑاہٹ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس خواب اور گیس پر جلد ہی غالب آ جائے گا جو اس نے آکسیجن ماسک کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں تک پہنچائی تھی۔ برازو اس کی قوت ارادی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شخص اس قدر غیر معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی مہم کامیابی کے ساتھ تکمیل کے مراحل طے کر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ آخری لمحوں میں اسے کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے کوٹ کی جیب سے بے ہوشی طاری کرنے والا پستول نکالا اور اس کا رخ ٹائیگر کی طرف کر کے دوبارہ ٹریگر دبا دیا۔ وہ باریک باریک سوئیاں پستول کی مہین سی نال سے نکلی اور ٹائیگر کی ران میں پیوست ہو گئی۔ برازو وہیں کھڑا ان سوئیوں کا رد عمل دیکھنے لگا۔ ٹائیگر کے پپوٹوں میں جو خفیف سی لرزش تھی وہ چند ہی ساتوں میں ختم ہو گئی، گویا اس کا ذہن ایک بار پھر عمیق بے ہوشی میں ڈوب گیا تھا۔ ٹائیگر کا طاقتور جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے نتھنوں سے جو خفیف سی سانس جاری تھی وہ اس قدر دھیمی ہو گئی کہ اس پر مردہ ہونے کا گمان ہونے لگا۔ برازو نے جھک کر اپنے سب سے خطرناک اور طاقتور ترین حریف کو اٹھایا اور اسے بھی وہیں لے جا کر ڈال دیا جہاں اس سے قبل موہان اور کاشی پڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں تیزی آ گئی۔ اس نے لائف جیکٹ اٹھائے اور باری باری تینوں کو پہنا دیے۔ پھر اس نے خود بھی ایک لائف جیکٹ پہن لیا۔ اس نے کاکپٹ میں جا کر پائلٹ اور اس کے معاونین کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ پائلٹ کس قدر احمق ہے جو اس کی بات پر یقین کیے بیٹھا ہے کہ اس سے تعاون کر کے وہ جہاز کے تمام مسافروں کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پائلٹ سے بولا، تم نے خوب تعاون کیا اور میں تمہاری کارکردگی سے بے حد مطمئن ہوں۔ اب نہایت آہستگی سے جہاز کو پانی پر اتار دو۔ پائلٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے ایک لمبا سا ٹرالر نظر آ رہا تھا۔ یہ ٹرالر سمندر کی لہروں پر ڈول رہا تھا اور اسے دیکھ کر پائلٹ یہی سمجھا کہ برازو جہاز سے اتر کر اس ٹرالر کے ذریعے یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس خوفناک شخص سے نجات کا تصور ہی سکون آور تھا۔ پائلٹ کی طرف سے مطمئن ہو کر برازو کاکپٹ سے واپس پیسنجر کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اس نے کیبن کے اٹینڈنٹ کی سیٹ اکھاڑ پھینکی اور اس کے بیلٹ سے دروازے کے قریب بے ہوش پڑے جسموں کو باندھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایئر ہوسٹس جین کراس پر پڑی۔ وہ ایزل میں ساکت پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور نرخرے کے قریب ایک نیلی سی رگ پھڑکتی دکھائی دے رہی تھی۔ برازو نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک حسین اور جوان لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں برازو کے دل میں بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس لڑکی کو بھی ساتھ لیتا جائے
اب وقت بہت کم تھا اور وہ اسے لائف جیکٹ نہیں پہنا سکتا تھا۔ اس نے جین کو اٹھایا اور دروازے کے قریب لے آیا، پھر اسے بیلٹ سے باندھ دیا۔ جہاز اس وقت سمندر کی لہروں سے تقریباً 50 فٹ اوپر پرواز کر رہا تھا۔ ٹرالر بھی جہاز سے 4 میل دور تھا اور جہاز کو اس کے قریب پانی کی سطح پر اترنا تھا۔ جیسے ہی جہاز کے انجن خاموش ہوئے، جہاز کی دم تیزی سے جھکی اور پانی میں غوطہ کھا گئی۔ پھر اس کا سنہرا پیٹ پانی کی سطح سے ٹکرایا اور پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے ہزاروں ٹن کی تعداد میں جلتے ہوئے کوئلوں پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ مان ایک دیو پہ کر لہرائی اور جہاز کا بایاں پر اس کی زد میں آ گیا۔ اس لہر کی تندی نے جہاز کو تیزی سے گھما دیا۔ جہاز کے گھومتے ہی اس کے اندر گویا طوفان آ گیا۔ پیسنجر کمپارٹمنٹ میں انسانی جسم کٹ پتلیوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگے۔ چھت سے گرنے والے سامان انسانی جسموں، دیواروں اور سیٹوں سے ٹکرانے لگا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں پیدا ہوئیں، جسموں سے جا بجا خون بہنے لگا اور سمندر کی دیو پہ کر لہروں نے جہاز کو کسی ننھے منھے کیڑے مکوڑے کی طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ اچانک جہاز کے پیٹ میں بہت بڑا شگاف ہو گیا۔ سمندر کا پانی تیزی سے اندر آیا اور اس نے ہر گوشے کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سمندر کی تڑپتی لہروں کے دانت سے ٹکرانے اور جہاز کے ڈوبنے کی آوازوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کاکپٹ میں پائلٹ اصل صورتحال سے ابھی تک بے خبر تھا۔ اس نے جہاز کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً ہی ایک لیور کھینچ لیا۔ فل بڑے بڑے پلاسٹک شوٹ نکلے اور انہوں نے جہاز کو غرقابی سے بال بال بچا لیا۔ کمپریسر سے ہوا تیزی کے ساتھ ان شوٹس میں بھرتی جا رہی تھی۔ پائلٹ اور اس کے معاون تیزی کے ساتھ اپنی سیٹوں سے اٹھے اور مسافروں کے کمپارٹمنٹ کی طرف لپکے۔ انہیں توقع تھی کہ وہ خوف سے بگڑے ہوئے چہرے دیکھیں گے۔ مسافر ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، لیکن پیسنجر کمپارٹمنٹ میں خاموشی تھی۔ یہ محسوس کرتے ہی وہ پریشان ہو گیا اور پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ نظر آتے ہی انہیں ٹھٹک جانا پڑا۔ گھبراہٹ میں مبتلا مسافروں کی بجائے ان کی آنکھیں برازو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیٹوں کے درمیانی راستے پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں اشاریہ 357 کا میگنم ریوالور چمک رہا تھا۔ ریوالور کی نال پائلٹ اور اس کے 2 معاونین کے سینوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نائس لینڈنگ، برازو نے کہا اور اس کی آنکھوں میں تمسخر آمیز چمک بڑھ گئی۔ ہو سکتا ہے تم لوگ اگلے جہاں میں بھی بلیک سرکل کے لیے اسی طرح پرواز کے کام آ سکو، لیکن یہ سب، پائلٹ ہکلایا، یہ سب فی الحال تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ برازو کا لہجہ یک شفاف ہو گیا۔ فی الوقت تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر پہنچ چکی ہے اور اب جہاز کی نہیں بلکہ تمہاری ارواح کے پرواز کرنے کا وقت ہے۔